الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا فقہ کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم 2-3 چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں کو یاد دہانی کرا دوں کہ پچھلی بار جو ہمارے ٹاپک تھا جس میں فسق و فجور تھا، اس میں ہم نے احسان پہ بات کی تھی، ٹھیک ہے، توحید پر بات ہوئی ہے، عبادات پر بات ہوئی ہے، اور طاغوت جو ہے اس کا کانسیپٹ کلیئر کیا گیا ہے، کفر کی اقسام ہم نے پڑھی، نواقض اسلام پڑھے تھے جس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، تو ان امور سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے لیکچر تھا، لیکن مجھے ایسے فیل ہوا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس سے وقت سے پہلے انہوں نے کلاس لیو کر دی تھی، تو یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں یہ سمجھنا آپ سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ٹرمز قرآن میں یوز ہوتی ہیں، اسے ہم اپنی اردو لینگویج کی طرح سے اگر ہم ٹریٹ کرتے ہیں، مطلب ان ورڈنگز کو، تو ہمیں ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پچھلا جو لیکچر ہے اس جو اسی ایک جو ٹرن ایک چل رہی ہے نا یہ چیپٹر، تو وہ آپ نے لازمی سننا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا ظلم۔ تو ظلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ظلم کیا ہوتا ہے۔ روٹین میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا ظلم کہلاتا ہے، یا پھر اگر کسی نے حقدار کو اس کا حق نہیں دیا یہ بھی ظلم ہے۔ قرآن میں اس کی ٹرم جو ہم دیکھتے ہیں کہ کن ٹرمز میں یہ یوز ہوتا ہے۔ ظلم جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ جو ظلم ہے اس سے مراد شرک ہے جو ظلم اکبر ہے، ٹھیک ہے۔ ظلم کی 2 کون کون سی قسمیں ہیں؟ ظلم اکبر ہے اور ظلم اصغر ہے۔ اب سورہ لقمان میں جو ظلم اکبر ہے اس کی ڈیفینیشن اگر ہم لیں تو یہ شرک ہے، اور ظلم اصغر سے کیا مراد ہے؟ جو تھوڑا سا کم درجے والا شرک ہے لیکن وہ بھی ظلم ہے اور وہ بھی شرک ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شرک ہے کیا۔ ہم اس ورڈ سے تو واقف ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزوں میں ہم خود بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، یا ہمارا مائنڈ یا شیطان ہمیں ایسی طرح بہکا کے لے جاتا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس چیز کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اس لیے جب ہم نے بچنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، تو ان سب کی جو ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اب شرک کی جو ڈیفینیشن ہے وہ شریعت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص امور میں کسی کو اس کا شریک بنانا، ہمسر بنانا، ٹھیک ہے۔ یا پھر شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس کے مقابلے کا کسی کو اگر مانا جائے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص فرما دی ہیں، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، مشکل آ جاتی ہے تو سب سے پہلے کس کو پکارتے ہیں، اور پھر یہ کہ قدرت میں بھی دوسروں کو اس کے حصہ دار سمجھنا، یہ بھی چیز شرک میں آ جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی جو ہے ہمارے، ہم ان کو بھی کوئی درجہ بہت زیادہ دینے لگتے ہیں یا اللہ کے برابر یا حصے دار سمجھنے لگتے ہیں، یہ چیز بھی شرک میں آتی ہے۔ اولیاء کو بہت بڑا درجہ دینے لگتے ہیں، جن اور شیطان سے، بھوتوں سے ہم ڈرنے لگتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ جو خوف کرنے کا حق ہے وہ کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو ہے۔ اب جو شرک ہے، ہم اس چیز کو یاد رکھیں گے، شرک توحید کی ضد ہے۔ ہم شرک کی یہاں پہ اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ شرک کی 2 ہی اقسام ہے، شرک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے۔ تو شرک اکبر سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اللہ کی جو الوہیت ہے اور اسماء و صفات ہیں،
ان میں ہم کسی کو اس کا ہمسر بنا دیں، کوئی چاہے وہ زندہ چیز ہے، چاہے وہ مردہ چیز ہے، کوئی بے جان ہے، جاندار ہے، کچھ بھی۔ اور پھر یہ بھی کہ انسان اللہ کو، یعنی کہ جو غیر اللہ ہوگا اس کو رب العالمین کے برابر کا درجہ دے دے، جس طرح سے ابھی ہم اگزامپلس بھی دیکھ رہے تھے، اور یا پھر کسی سے ایسی محبت رکھنے لگے جیسے اللہ سے کی جاتی ہے۔ تو اب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کا حق جو ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو، دنیا کے کسی انسان کو نہیں ہے۔ کسی کو جس کو بھی ہم آئیڈیل بنا لیں، ہم اس کی یوں سمجھ لیں پوجا کرنے لگتے ہیں، تو وہ سب چیز جو ہے وہ شرک میں آتی ہے۔ کسی کو وہ امپورٹنس نہیں دینی ہے جو امپورٹنس اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہ شرک کا جو ہے، شرک اکبر میں یہ چیز آ جائے گی۔ کسی سے ہم ایسا خوف نہیں کھا سکتے جیسا خوف ہم اللہ سے کھاتے ہیں، یا کسی سے ایسی امیدیں نہیں باندھیں گے، اس پہ ایسا اعتماد نہیں کرنے لگیں گے کہ یہ تو ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، یا یہ ہمیں بہت زیادہ ترقی دے دے گا، یا کچھ بھی ایسا، یا اس سے کسی سے کسی انسان سے یا کسی ایسے پرسن سے ہم پناہ مانگنے لگیں، خوف کھانے لگیں، اس کو پکارنے لگیں، اور پھر یہ کہ اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہم اللہ کی بھی نافرمانی کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کی اتنی ہم زیادہ فرما برداری کر لیں کہ جو اللہ کا حق ہے وہ حق اس کو دینے لگیں، تو یہ شرک اکبر میں آ جاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں آتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا۔ تو جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا وہ یقیناً بھٹک گیا، دور کا بھٹکنا۔ تو شرک اکبر جو ہے، یہ جو شرک ابھی ہم نے دیکھا، اس شرک کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ وہ اگر کھلے عام وہ شرک کرتا ہے تب بھی وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر یہ شرک وہ چھپا کے کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے، ٹھیک ہے، تب بھی وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم ملے گی۔ تو شرک اکبر جو ہے وہ انسان کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ ابھی آپ ایگزامپلز میں نام تو نہیں لوں گی، لیکن کچھ ایسے برائے نام جو مسلمان ہیں، وہ اہل جو مطلب بتوں کو پوجنے والے ہوتے ہیں، ان سے شادیاں بھی کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے گھر کے ایک کارنر پہ قرآن کریم پڑا ہوتا ہے، ایک کارنر پہ جو ہے وہ بت پڑے ہوتے ہیں، پوجا بھی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی آپشنز دے رہے ہیں، تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور پھر چیریٹیز کر رہے ہیں، اور یہ پوز کر رہے ہیں کہ اللہ کو راضی اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے اعمال ان کے برباد ہیں، اس دنیا میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ لعنت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے۔ اب شرک اصغر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سارے امور جن پہ کتاب و سنت میں شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، شرک اصغر کرنے والا۔ اب یہ جو شرک اصغر کرنے والا ہے وہ دار اسلام سے باہر تو نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی اگر جہنم اس کو ملتی ہے تو ہمیشہ والی جہنم نہیں ہے، لیکن اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، جو بھی اچھے اعمال ہیں، وہ سارے برباد کر دے گا۔ کیا؟ شرک اصغر، جس کے ساتھ بھی یہ منسلک ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو شرک اصغر جو ہے، اب جو شرک اصغر کرنے کا عادی ہوگا وہ گریجولی وہ شرک اکبر بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی شرک اکبر ایک ایسا وسیلہ ہے جو بڑے شرک کی طرف انسان کو روانہ کر دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو نہیں معاف کر دے، واللہ عالم، جو بھی چیزیں ہیں۔ تو شرک اکبر کی شرک اصغر کی جو تقسیم ہے، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ یہاں پہ ہم کچھ ریفرنسز بھی دیکھیں گے۔ اب جس طرح سے قولی شرک ہوتے ہیں، یہ شرک اصغر میں آتے ہیں۔ غیر اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں انسان، ٹھیک ہے۔ ترمذی کی حدیث آتی ہے 1535، اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی، بلکہ ہمیشہ جب بھی قسم کھانی ہے، ایک تو یہ کہ وہ سچی بھی ہو، اللہ کی ہی قسم کھانی ہے، کوئی اور جو ہے اس قسم کا جو ہے وہ مستحق بھی نہیں ہے، اور یہ چیز حدیث کے عین اکارڈنگ ہے۔ پھر یہ ہے کہ غیر اللہ کی نسبت کر کے نام رکھنا، جب بھی کبھی کوئی نام رکھا جائے گا تو وہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہے، کوشش کرتے ہیں انسان کے اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے رکھیں، یا پھر یہ ہے کہ اسلامی ناموں میں سے نام ہونے چاہیے۔ تو غیر اللہ کی طرف سے کوئی بھی نسبت کر کے نام رکھنا، یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ اور پھر یہ کہنا بھی کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، یہ کہنا بھی۔ اور یہ ایک حدیث ہے جو مجھے ابھی اس کا انشاءاللہ ریفرنس ملے گا تو میں شیئر کروں گی، مجھے یہ سلسلۃ الصحیحہ کی 139 ہے، لیکن اس میں مجھے اسلام 360 میں نہیں ملی، میں انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی۔ لیکن جب ہم نے سورہ کافرون پڑھا تھا، وہ آپ لوگوں میں سے بیچ 1 نے پڑھا ہے، 2 نے نہیں پڑھا، اس میں بھی وہ جو ہے شیئر ہوئی ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں کسی انسان نے ایسا کہا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، مطلب اس طرح سے کہ یہ چیز دونوں کو برابر کر دیا۔ اللہ کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد باقی تمام جو درجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھے گئے ہیں، تو یہ کہنا بھی غلط ہے۔
اور خود کو جو ہے کوئی انسان اگر بادشاہ کہنے لگ جائے کہ دنیا جس طرح سے فرعونیت کے دعوے تھے یہ ساری چیزیں، اور پھر یہ کہ مالک کے لیے جو ہے وہ رب کہنا، جیسے کوئی انسان اپنے مالک کو اس قدر اس کی جو فالو کرنا یا اس کی پیروی کرنا یا جو سمجھ لے اس کی تعظیم ہے وہ اتنی زیادہ کر لے کہ اس کو رب کا درجہ دے دے یا رب کہنے لگے، صرف زبان سے کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور نوکر کے لیے کوئی اگر عبد کا جو ہے ورڈ یوز کرنا، تو یہ بخاری کی حدیث ہے 2552، یعنی کہ 2552، اس میں بھی آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ حالات اور واقعات کی اگر نسبت کر دیتے ہیں غیر اللہ کی طرف سے، یعنی کاش ہم ایسا نہ کرتے، کاش یہ ہو جاتا تو یوں نہ ہو جاتا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی قولی شرک میں آ جاتی، یہ کہنا بھی بہت غلط ہے۔ حدیث آپ کے ساتھ صحیح مسلم کی شیئر ہوگی انشاءاللہ 6774، اس میں آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے اس چیز کے بارے میں جو ہے کاش کہنے والا جو ہے وہ شیطان کے جو عمل ہے یا شیطان کی خوشی کا یوں سمجھ لے کہ دروازہ کھل جاتا ہے اس سائڈ پہ، تو ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ کچھ لوگ ستاروں میں جو ہے تاثیر مانتے ہیں ستاروں کی، تو بخاری کی ایک حدیث ہے 846، اس میں یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستاروں پہ بھی توکل کرنا یہ بھی غلط آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ ایسے شرک ہیں جو ہم اپنے فعل سے ثابت کر لیتے ہیں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بدشگونی ہو گئی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 3910 کہ بدشگونی ہو گئی، لینا بدشگونی یا اس چیز سے یہ چیز بدشگونی کا باعث بنے گی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فعلی شرک میں آتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈیزائن شیئر ہوں گے، سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث ہے 2961 اور ترمذی 2072، اس میں تعویذ لٹکانا جو ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تعویذ لٹکا لیا ہے اپنے گلے میں اور یا پھر ہم نے پہن لیا ہے یا پیٹ پہ باندھ لیا ہے، اب کیا ہوگا کہ اس سے ہمیں کوئی برکات اور جو ہے چیزیں حاصل ہو جائیں گی، تو یہ چیز بھی شرک میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہی توکل جو ہے رکھنا، وہی ہم مومنین پہ جو ہے وہی چیز ایک لازم و ملزوم ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں لوگ، ابو داؤد کی حدیث ہے 3904، کاہن کے پاس جانا یہ بھی شرک میں آتا ہے کہ آپ ان کے پاس جاؤ اور ان سے اپنی قسمتوں کا حال پوچھو، نجومی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی شرک میں آتی ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قلبی شرک، قلبی شرک یہ ہے کہ جن کا تعلق، اب یہ دل سے بھی ان کا تعلق ہو گیا، زبان سے بھی ان کا تعلق ہو گیا۔ اس میں بہت ہی ایک عجیب چیز ہے کہ آپ لوگوں کے مطلب انشاءاللہ ہم سبھی لوگ اس چیز کے بارے میں اس چیز کی امپورٹنس کو جاننے لگیں گے کہ ریاکاری بھی اسی جو ہے کیڈر میں آتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2381 کہ آپ ریاکاری کرنے لگو، مطلب آپ اللہ کو راضی کرنا ہمارا جو ہے وہ فرض ہے نا، لیکن ہم کبھی کبھار دکھاوے کے لیے یہ سب چیزیں کرنے لگتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے دل سے اس کا جو تعلق ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ دنیا کے افعال کو ایسے کرنے لگتے ہیں کہ دنیا کے فائدے حاصل ہو جائیں، لیکن ہم بظاہر وہ ہم نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے کوئی نہ کوئی ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے دنیا کا۔ بخاری کی حدیث ہے 6435، اور ہم ابھی قرآن کریم میں بھی پڑھ چکے کہ ایسے سارے اعمال جس کا فائدہ دنیا میں انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کو یہ فائدہ مل جائے یا دنیا میں کوئی خوش نودی حاصل ہو جائے یا دنیا والے اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو ریاکاری میں بھی یہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اور ان سب چیزوں کا جو حساب کتاب ہے وہ پھر اللہ پاک بھی دنیا میں دے دیتے ہیں، کیونکہ انسان کو شوق ہو رہا ہوتا ہے نا کہ دنیا کی نیک نامی ملے، دنیا کی ہر چیز ملے، دنیا کی آسائشیں، فائدے، ترقیاں، کامیابیاں، اگر دنیا میں ہی ان سب چیزوں کی اگر جزا ملنے لگ جائے گی تو پھر کیا ہوگا آخرت میں؟ کیا خالی ہاتھ لے کے جائے گا انسان؟ اور وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں یہ ساری کمپنسیشنز چاہیے ہوں گی اور وہاں پہ ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو وہاں پہ اگر ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ خالی ہو گیا تو پھر کیا بنے گا ہم لوگوں کا؟ وہاں پہ تو انجام جو ہے اس کے جہنم کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے رزلٹ میں نہیں آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ قرآن کریم میں اور احادیث میں، اب یہ جو شرک کرنا ہے یہ حرام ہے، سورہ الانعام میں آپ کو ملتا ہے 151 میں، ظلم عظیم ہے سورہ لقمان میں ابھی ہم نے دیکھا آیت نمبر 13 میں، اور صحیح مسلم کی 327 ایک حدیث ہے اس میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ایڈمنس کو بتا دوں کہ یہ باقی جو جتنے بھی ریفرنسز ہیں یہ اسٹوڈنٹ کا ہوم ورک ہے، وہ خود ہی کرے ان کو سرچ، یہ میں نے ابھی گروپ میں یہ چیزیں شیئر نہیں کی ہیں، میں صرف آپ سے یہاں پہ شیئر کرتی جاؤں گی ان کے ریفرنسز تاکہ آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ شرک ایک ناقابل معافی ایک جرم ہے، سورہ معاہدہ میں آتا ہے 72 میں، سورہ نساء میں 48 میں اور 116 آیت ہے۔ اور پھر یہ کہ شرک جو ہے وہ عذاب کا موجب بنے گا، سورہ مومنون میں ملے گا انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے، 117 آیت ہے، سورہ شورى میں آئے گا 213 آیت میں، ہلاک کرنے والا گناہ ہے، بخاری کی 2766 حدیث ہے۔ اور پھر یہ کہ شرک جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، 4477 بخاری کے۔
اور سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں آتا ہے مشرک آسمان سے گرنے والے کی طرح ہے، سورہ الحج 31 آیت ہے، اور مشرک جو ہے وہ بدحال اور بے یار و مددگار ہوگا، سورہ بنی اسرائیل 22 میں آئے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ مشرک کے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، سورہ انعام 88 ہے، جنت اس پہ حرام ہوگی، سورہ مائدہ 72، مشرک جہنمی ہوگا، سورہ انبیاء 98، بنی اسرائیل کی 39، مشرک کے لیے استغفار بھی نہیں ہو سکتی، سورہ توبہ کی 113 آیت ہے، مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی، مسلم 11، اور ترمذی 3602 میں آئے گا، مشرک جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، سورہ توبہ کی 28 آیت میں، مشرک کے خلاف جنگ کا حکم ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، اور مشرک کی قبر پر اسے آگ میں جانے والی وعید سنانی چاہیے، ابن ماجہ 1573، مشرک کو کسی نبی کی رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی، بخاری 3350، قیامت کے دن مشرکوں کے معبود انہیں فائدہ نہیں دیں گے، سورہ سبا 41 اور 40 آیت ہے۔ اسی طرح کی اور بے پناہ جو ہے آپ کو ریفرنسز ملیں گے، اگر آپ لوگ چاہیں شرک کے بارے میں جاننا تو یہ آپ کے ساتھ جو ریفرنسز شیئر کیے گئے ہیں ان کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، باقی جو آپ سے شیئر کیے گئے ہیں یہ بھی بہت ہیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ تو شرک سے ہمیں ہر صورت بچنا ہے، ہمارے کال سے، ہمارے فیل سے یہ چیز جو ہے بالکل بھی ثابت نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں اس پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے دل میں بھی یہ چیز انٹر نہیں ہونے لگے۔ اب شیطان کا کام ہے وہ وسوسہ انگیزی کرتا ہے اور وہ کرتا رہے گا قیامت کے دن تک، اس کا تو وعدہ ہے نا، تو وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ان سب چیزوں میں انڈلج کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو، مجھے، پوری دنیا والوں، اس کی اسائنمنٹ ہے یہ نا، تو یہ سب کام وہ کرے گا۔ لیکن اب ہم لوگوں کو کیونکہ ہم ریئلائز کر چکے ہیں، ہم لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے، ہم قرآن پڑھے ہیں، ہم حدیث پڑھے ہیں، تو ان سب چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، اپنے ان نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک اب کوئی شرک جو ہے وہ کرتا نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، گریجولی جو ہے اب جس طرح سے اس سارے زمانے میں، سورہ نوح میں آپ کو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ملے گی، سورہ نوح کی ایک آیت میں نے سب سے لاسٹ میں جو شیئر کی ہے وہ شیئر کر دیں، اور سفیرہ کے پاس جو آرٹیکل تھا وہ بھی، کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اولیاء جب گزرتے ہیں، کچھ گزر جاتے ہیں، کچھ بہت زیادہ مطلب اللہ تعالیٰ کے نیک انسان جو ہیں وہ گزرتے ہیں دنیا سے، تو ان کی یاد میں اگر کوئی لوگ اکٹھے ہونے لگے، یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، تو یہ کیا ہوا کہ وہاں سے یہ سارے جو شرک ہے اس کی ابتدا ہوئی، مجسمے بنانے لگے لوگ، جیسے اب تصویریں بھی رکھی جاتی ہیں، تصاویر بنانے کا بھی ایک ٹرینڈ بن گیا کہ یہ ہم جی یہ یاد کے لیے ہم یہ چیز رکھ لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں عقیدت کرتے 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 وہ پھر گریجولی وہ ساری چیزیں وہ شرک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خطبے میں بھی یہ چیز آئی تھی کہ اس شرک سے بچو، کیونکہ جو اس کی آہٹ ہے شرک کی، یہ چونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے۔ اب جب کسی نے پوچھا کہ جب آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوگی تو ہم کیسے بچیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، تم یوں کہتے رہا کرو کہ اے اللہ، ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور اس چیز سے ہم معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے نہیں ہیں۔ اب شرک کے ذرائع کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ غلو کرنا جو ہے وہ شرک کا آغاز کر دیتا ہے۔ غلو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی حد سے زیادہ آگے بڑھا دیا جائے، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں یہ چیز آتی ہے کہ غلو کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ غلو کیسے کیا جاتا ہے، کبھی کبھار ہم اولیاء کرام کو جو ہے وہ ان کے درجات سے بہت بلند کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ خیر و برکات کا، دعاؤں کا، اور ہماری ہر طرح کی مشکلات سے جو ہے خود نعوذ باللہ معاذ اللہ جو ہے ہمیں یہ نجات دلا سکتے ہیں، تو یہ چیز غلو میں آتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ بھی، اب ہم کا اس طرح سے آگے چل کے ہم احادیث بھی دیکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی درجات کو اس قدر زیادہ جو ہے وہ بلند کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے برابر جو ہے وہ ٹھہرا دیا جاتا ہے، یہ چیز غلو میں آتی ہے۔ اب ہم جو دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ برکت حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں، ترمذی کی ایک حدیث ہے 2180، اس میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں، جو برکات کے بارے میں بتایا، بس انسان جو مومن ہوگا وہ اپنے آپ کو وہیں تک محدود رکھے گا، ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن مجید یہ باعث برکت ہے۔ اب اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہمیں پورا ایک ضابطہ حیات دے دیا، اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ سوچیں کہ کوئی پتھر ہے، کوئی درخت ہے، کوئی مزار ہے، یا کوئی ایسی چیزیں جو یہ برکت کا باعث بنے گی، تو یہ شرک کی کیٹیگری میں یہ چیز شمار ہونے لگے گی۔ اور پھر یہاں پہ یہ چیز دیکھی گئی ہے
دنیا میں نے مطلب میری جو آبزرویشن ہے اس میں آئی ہوگی، آپ کی بھی آبزرویشن میں یہ چیز آئی ہوگی کہ لوگ دھاگے باندھ لیتے ہیں، چھلے پہن لیتے ہیں، کڑے پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھتے ہیں شاید ہم اس سے کسی ایسے حصار میں آ گئے ہیں کہ ہمیں اب کوئی بلا چھو نہیں سکے گی، ہم مصیبتوں سے دور رہیں گے۔ لوگ پتھر پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، رنگز پہن لیتے ہیں پتھر جڑوا کے کہ اس پتھر کی یہ تاثیر ہے، اس سے ہمیں یہ حاصل ہو جائے گا، یہ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ توہمات ہیں۔ ہر دور میں انسانوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتیں ہمیشہ سے آئیں گی۔ دنیا میں جو بھی انسان بھیجا گیا ہے وہ خوشیاں منانے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ پھولوں کے بستر پہ آ کے سو جانا ہے اور اس کے بعد جب موت آئے گی تو پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے سیدھے کے سیدھے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی آزمائش نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے، کچھ بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ توہمات ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھے کہ جس کو آپ آئیڈیلائز کریں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم اپنی فیملی میں کچھ لوگوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، فیمیلز خاص طور پہ، اس کا شوہر تو اس کو بہت جو ہے خوش رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز جس کا شوہر ذرا سا سخت ہوگا، تھوڑی وہ سختی کرتا ہوگا، تو اس بیچارے کی جو اچھائیاں ہیں اس کو بھی خواتین نظر انداز کر دیں گی، یہ نہیں دیکھیں گی کہ ہم گھر بیٹھے ہیں بڑی عزت سے اور وہ ہمارے لیے باہر جو ہے وہ خوار ہو رہا ہے، کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہمارے رزق کا وسیلہ بنایا ہوا ہے، یا پھر کسی بھی طریقے سے وہ ہمیں آرام پہنچانے کے لیے خود تکلیف جو جھیل رہا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے کسی خاتون کو کہ بڑے اچھے اس کو کپڑے لے کے دیے شوہر نے، ہم اپنے شوہر بیچارے کی جو ساری اچھائیاں اس کو بھول بھال کے ہم اس کو جو ہے وہ آئیڈیل بنا کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی سب چیزوں سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، کبھی بھی تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے، کیا پتا وہ جو اچھے کپڑے پہن کے آپ کو چہرے پہ سجا کے مسکراہٹ سجا کے جو بیٹھی خاتون نظر آ رہی ہے، کیا پتا اس نے اپنی زندگی میں کیا کچھ جھیلا ہو۔ تو کبھی بھی موقع ملے کسی کو بھی کوریدنا نہیں چاہیے، لیکن کبھی آپ کو اگر موقع مل جائے اور آپ دیکھیں کہ اس کی زندگی کے کیا مسائل ہیں، جو اس کی اپنی مطلب ہر ایک کو اس کی لیول کی جو ہے مصیبتیں ضرور ملتی ہیں، اور ہر ایک کو اپنے لیول کی جو آزمائشیں ہیں ان کو سہنا پڑتا ہے۔ یہ چیز ہر انسان کو ضرور اپنے اندر بٹھانی چاہیے کہ خوشیاں منانے کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے۔ تو اب دنیا میں کرتے کیا ہیں لوگ؟ اب میں نے بہت سارے گھروں میں بھی وہ دیکھا ہے، ایک آنکھ بنی ہوئی ہے اور وہ بلو کلر کی ہے، لوگوں نے اس کو گاڑیوں میں لٹکایا ہوا ہے کہ یہ ہمیں ایول آئی سے بچائے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ بری نظر سے، نظر بد کو دور کر دے گی۔ نیلے کالے کلر کے شیڈز اس میں بنائے جاتے ہیں، ہلکے بنائے جاتے ہیں، تو یہ فریب ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی صورت آپ کو نظر بد سے نہیں بچا سکتا، یہ سارے باطل عمل ہیں۔ اور پھر وہی چیز درباروں کے چھلے کڑے اور وہ انگوٹھیاں پہن اور یہ ساری چیزیں، اب بلاؤں کو ٹالنے کی جو طاقت ہے وہ ان چیزوں میں ہو جائے گی تو ہم اللہ کی جو ہستی ہے اس پہ کیسے ایمان لائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو بلاؤں کو ٹال دے، مصیبتوں کو دور کر دے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 میں دیکھیں، یہ سارے جتنے بھی عمل ہیں یہ سارے کے سارے باطل ہیں، اللہ کے سوا آپ کی مصیبتوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ سے اپنا تعلق بنائیں۔ اور پھر یہ بھی کہ غیر اللہ کی پناہ لینے لگتے ہیں لوگ، سورہ جن میں آتا ہے جس طرح سے سورہ جن کی آیت نمبر 6 میں، کہ جیسے ہی عرب کے جو سفیر تھے وہ وادیوں میں اترتے جہاں پہ بسیرا نہیں ہوتا تھا انسانوں کا، تو وہ پہنچتے ہی زوردار آواز لگا کے کیا کہتے تھے؟ وادی کے جن کی سردار کی پناہ مانگتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتے ہیں جنوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، ایک تو یہ کہ بہت ہی کلیور، ایک یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، بہت ہی سمجھدار ہے، بہت ہی شاطر ایک مخلوق ہے، بہت ان کی جس طرح سینس ہے وہ تیز ہے۔ اب یہ کتنا ہنستے ہوں گے، جن جو ہے، جنات جو ہے، یہ کتنا زیادہ مذاق اڑاتے ہوں گے کہ شیطان جن تھا نا ایک، تو شیطان جو ہے اس کو کہا گیا تھا کہ سجدہ جو ہے آدم کو کرو، اور یہاں پہ یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں۔ مطلب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، لیکن یہ اپنے درجے سے کتنا گر رہے ہیں۔ تو یہ جو جنات سے اور ان سب چیزوں سے، مخلوق سے جو پناہ مانگنے والی جو دعا ہے، وہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دی نا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6880، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو یہ ہم پڑھتے ہیں صبح شام، اور ہم اسی پہ توکل کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا طریقہ ہے کہ میں اللہ کے تمام کلمات کی اس کی مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا ہمیں صبح و شام پڑھنی چاہیے، بچوں پہ بھی دم کرنا چاہیے، اس سے بجائے اس کے کہ آپ کالا ٹیکا ان کو لگائیں، کوئی تعویذ ہے ایک موٹا سا تعویذ پہنا دے۔ مطلب اب تو جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ہنستے ہیں کہ مطلب جو مسلمز کے بچے ہیں انہوں نے ان کی معصومیت ہی ختم کر دیا، ان کے چہرے پہ ایک لائن لگی ہوتی ہے یا کان کے پیچھے لائن لگی ہوتی ہے بلیک کلر کی، یا پھر پیٹ پہ کوئی کراس لگایا ہوا ہوتا ہے سرمے سے، ٹھیک ہے،
انہوں نے ایک تعویذ کی موٹی سی جو ہے وہ ڈوری سے ایک موٹا سا کالا جو ہے وہ چپکایا ہوا ہوتا ہے. بچے بھی جو ہے ان کا بھی یوں سمجھ لیں ذہنیت ان کی بھی خراب ہو جاتی ہے یہ سب کرنے سے, اور بچے بھی کچھ ٹائم کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ میرا تعویذ کدھر ہے, مطلب وہ اس پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں. تو کیا چیز ہم اپنی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں اپنی جو ہے وہ ایسے ارادے سے کہ جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے جو ہے وہ گناہ کے جو ہے مستحق ہو رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جھاڑ پھونک جو کرانا ہے, اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بیماری کے لا علاج ہو گیا ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ دم وغیرہ کروانے کے لیے جھاڑ پھونک وغیرہ کے جو طریقے ہیں اس کو وہ طریقے اختیار کرنے لگتے ہیں. تو ہمیں یہ جاننا بہت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسے دم کی اجازت اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے. اب اللہ پاک نے جو 2 صورتیں معوذتین جنہیں کہتے ہیں ہم ان کو پڑھ کے بھی ہم تک یہ چیز پہنچا دی ہے کہ یہ طریقہ ہے جھاڑ پھونک کا, دم کرنے کا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ حدیث میں جو طریقہ ملتا ہے اس میں بھی یہی چیز واضح کر دی گئی ہے کہ ایسے دم کی اجازت ہے جس میں کوئی بھی شرک نہیں پایا جاتا ہوگا. تو جو نظر بد ہے یا کوئی زہریلے جانور کو کاٹ لیا تو ایسے جو بھی چیزیں ہیں ان کے لیے, یا بیمار ہو گیا تو ایسے مسائل کے لیے دم کی اجازت دی گئی ہے. صحیح مسلم کی 5732 حدیث ہے, اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ نیک اعمال سے انسان دنیا چاہنے لگے, یعنی کہ دنیا میں خرچ کر رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں دنیا میں اس کی ہمیں جزا بھی مل جائے, نیک اعمال کر رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری دنیا آسان ہو جائے. اگر یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں سب کچھ مل جائے گا تو پھر آخرت میں ہم کیا چیز جو ہے ہمارے پاس آئے گی. اور یہ چاہنا جو ہے, اب جیسے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 2886, اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے پھر وہ دنیا کا انسان جو ہے دنیا کا بندہ ہو جائے گا, اور پھر یہ چیز بھی گریجولی یہ چیز شرک میں مبتلا کرنے کے ایکول آ جاتی ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کو تبدیل کرنے میں علماء کی یا عمرا کی جو ہے اطاعت کرنا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی طرف سے روایت ہے, یہ خود جو ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری گردن میں سونے کی سلیب تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عدی اس بت کو یعنی سلیب کو اتار پھینکو. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ برات کی یہ آیت پڑھتے سنا. انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اپنے علماء درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات جو ہے ارشاد فرمائی. ترمذی کی حدیث ہے 3095 ہے, اس میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ جو اہل کتاب ہے وہ اپنے علماء اور درویشوں کی جو ظاہر عبادت نہیں کرتے تھے, لیکن جب علماء کسی چیز کو حلال کہتے تو وہ بھی ان کو حلال جان لیتے. علماء کہتے کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ بھی اس چیز کو حرام کہہ لیتے, حالانکہ اللہ کی طرف سے وہ حرام یا حلال جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا, لیکن حلال چیز کو حرام اگر کوئی علماء نے کہہ دیا تو علماء کو بھی انہوں نے وہ درجہ دے دیا نا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے غیر اللہ پر بھروسے کا اظہار کرنا, یعنی کہ جیسے غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے بہت سارے لوگ, ٹھیک ہے. تو منافقین کیسے کال ان کا ہوتا تھا کہ اگر یہ نہیں جاتے جنگ میں یا ہمارے پاس رہتے تو نہیں مارے جاتے, ٹھیک ہے. سورہ آل عمران کی ہم نے آیت ابھی ریسنٹلی ہم نے پڑھا 156 آیت ہے, یہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اسی طریقے سے آیت نمبر 154 بھی یعنی کہ 154 اس میں بھی, یعنی اگر اب یہاں سے ہم تعویل عام میں بھی یہ چیز جو ہے مثال لے لیتے ہیں. تعویل خاص میں تو چلیں یہ والی مثال ہے کہ وہ جنگ پہ چلے گئے. اب تعویل عام میں ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا شکر ہے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے کوئی دھماکہ ہوا یا کوئی برا واقعہ پیش آ گیا تو شکر ہے کہ وہاں پہ جو ہے میں نے اپنے بچوں کو نہیں بھیج دیا, یا فلاں اسکول میں کچھ ایسا واقعہ پیش آ گیا, شکر ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ نہیں گیا, اس کو میں نے آج صبح نہیں بھیجا تھا دیکھا تو یہ بچ گیا. یہ چیز کہنا بھی شرک میں آتا ہے. اگر آپ کے بچے کی یا آپ کے کسی گھر والوں میں سے کسی کی بھی شہادت یا ان کو کوئی بھی نقصان پہنچنا اللہ کے اذن میں لکھا ہوتا, اللہ کے اذن میں ہوتی یہ چیز, تو ان کو کیا چیز روک سکتی تھی وہاں پہنچنے سے, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی موت والی بھی ایک آیت پڑھی ہے نا کہ موت تو آپ کو بند دریچوں میں بند قلعوں میں بھی آدب پہنچے گی, ٹھیک ہے. تو اللہ کی طرف سے جو چیز آپ کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے اس کو آپ جو ہے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتے. آپ کا خیال یہ شیطانی وسوسے ہیں سارے, ان سے خدا را بچنا ہے آپ نے آئندہ. اور پھر یہ کہ قبروں پہ جو مساجد کی تعمیر ہے یہ بھی شرک کا ذریعہ بن جاتے, کیونکہ وہاں پہ جانے والے پھر وہاں پہ نماز پڑھتے پڑھتے قربت حاصل کرنے لگتے ہیں قبروں کی. بخاری کی جو ہے ایک حدیث ہے 1181 مسلم میں, اور بخاری میں 1341 جو ہے یہ چیز جو ہے بیان کی گئی ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ شرکیہ مقامات پر عبادت کرنا,
یعنی ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 3313 کہ کسی ایسے مقام پر جہاں پہ قبر ہو یا بت ہو تو وہاں پہ عبادت بھی کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے. اور پھر ایسی جگہوں پر قربانی کرنے سے، یعنی کہ قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے نا، تو ایسے مقامات پہ جتنے بھی اللہ کو راضی کرنے والے جو بھی اعمال ہیں وہ کرنا جو ہے وہ بھی شرک میں آئیں گے. اور پھر ناجائز وسیلے بنانا. ناجائز وسیلے کیسے بناتا ہے انسان؟ کسی بھی چیز کو وسیلہ. آگے ہم وسیلہ کی بھی انشاءاللہ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں کیا آتا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب تلاش کرو. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. اور وسیلہ جو ہے، وسیلہ بنانا، یہ بھی دو چیزوں کے درمیان، یعنی واسطے کو کہتے ہیں نا وسیلہ، کہ وسیلہ بنا لیا ہم نے، اس کو وسیلہ بناتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگ لیں یا کسی اور اولیاء کے وسیلے سے. تو کچھ لوگ وسیلوں کی غلط فہمی کا بھی شکار ہیں، بزرگوں کی، اولیاء کی، یہ واسطے دینے لگے، دعائیں اس طرح سے کرنے لگتے ہیں اس ہستی کے وسیلے سے دعا ہماری قبول فرما لیں اللہ، یا پھر ہماری مشکلات دور فرما دے اللہ اس ہستی کے وسیلے سے، جو بھی ہستی ہوگی. تو اللہ کے تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. یہ طریقہ ہرگز درست نہیں ہے. اب ہم وسیلے کیا کیا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھیں گے. اب یہ عربی زبان کا جو ورڈ ہے نا، یہ وسیلہ، کہ ایسا عمل جس کے ذریعے سے رغبت حاصل کی جائے، کسی کا قرب حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے، تو جنت کا جو سب سے ایک اعلیٰ مقام ہے اس کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے. اب شریعت کی اصطلاح میں دیکھ لیتے ہیں کہ وسیلہ عبادات اور اعمال صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن کو بہت اچھی طریقے سے سب نے یاد رکھنا ہے. وسیلہ کیا ہے؟ عبادات اور اعمال صالح کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے اللہ کے بتائے گئے راستوں پہ چلنا ہے تاکہ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ہمیں نصیب ہو. تو وسیلہ جو ہے وہ کوئی اور سبب نہیں بن سکتا، کوئی بھی چیز وسیلہ نہیں بن سکتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں ابھی ہم نے دیکھا. تو وسیلہ چاہنے والا اللہ کا اگر قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بننا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ڈائریکٹ وسیلے دیکھے گا کہ کیا کیا وسیلے ہیں. قرآن و سنت میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال صالح کو وسیلہ بنائیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یعنی عمل صالح وہ عمل جو خالصتاً کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. خوف کس سے کھایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کس سے کھایا جائے گا. اور کس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم کریں گے یہ سارے کام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے. سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 31، اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وسیلوں میں کیا کیا چیزیں ہیں. کہ شرعی وسیلہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حکم دیا اور جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ ان اعمال کو اپنا کر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، وہ چیز شرعی وسیلے میں آئے گی. ممنوع وسیلے کون سے ہوتے ہیں؟ کہ ایسے اعمال کو وسیلہ سمجھ کر اختیار کر لیں جو اللہ کی کتاب اور شریعت کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی روح کے خلاف ہوں گے. ٹھیک ہے، یا ان کو حرام یا مکروہ قرار دے دیا ہوگا شریعت میں. یہ سارے وسیلے ممنوع ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ دنیاوی وسیلے. اب دنیاوی وسیلے یہ ہیں کہ جیسے کوئی رزق حاصل کرنے کے لیے تجارت، ملازمت یا اجرت وغیرہ، تو اس کے لیے جو انسان کوشش کرے گا، یہ سارے وسیلے، یہ چیزیں جائز ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر رزق کے حصول کے لیے کوئی اگر سود کا، چوری کا، ذخیرہ اندوزی کا، خیانت کا یا رشوت وغیرہ کوئی بھی دوسرے طریقے اختیار کرے گا، وہ ساری چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم دوسرا یہ کہ اگر ہمیں بیماری ہوتی ہے تو ہم دوائیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اس میں ہم نے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جو چیزیں حلال چیزیں ہیں ان سے بنی ہوئی دوائیں ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر انہی چیزوں سے ہم جو ہے صحت کے جو معاملات ہیں وہ طے کرتے ہیں، اور حرام چیزوں سے، یعنی کہ جو زہریلی یا ناپاک ایسی دوائیں ہم استعمال کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. تو علاج معالجہ جو ہے کروانا، وہ ساری چیزیں جائز ہیں. لیکن اگر صحت نہیں مل رہی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بس اب ہمیں کسی درگاہ پہ حاضری دینا ضروری ہو گیا ہے، کسی دربار پہ جائیں گے، دعا کریں گے تو جائز، وہ جو ہماری جائز خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں شرک اکبر میں آئیں گی. ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز اور ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی فیملی، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی والے، کچھ بھی، تو پھر کیا کرتے کہ نکاح کے لیے پیغام بھیج دیتے ہیں. نکاح کا رشتہ منظور نہیں ہوتا تو پھر فوراً ہی دوسرے ذرائع حاصل کرنے کے لیے تدبیریں کرنے لگتے ہیں کہ کسی جادوگر کے پاس جائیں. اور ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ لوگ کرتے ہیں یہ، کہ لڑکی پہ کچھ ایسی چیزیں کر دیں کہ وہ خود اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، یا گھر والوں پہ کوئی چیزیں جو ہے عملیات کروا دیں کہ وہ جو ہے خود جو ہے اس طرف مائل ہو جائیں اور یہ رشتہ منظور کر لیں.
یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کی نظر میں حرام ہے، کبھی بھی ایسے ذرائع جو ہے ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر یہ چیز کہ کسی کا مال چوری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر چور نہیں ملتا تو پھر وہ عامل کے پاس پہنچ جاتے ہیں، فال نکلوانا، کوئی لوٹے میں ڈال کے لوٹے کا رخ ادھر ہو گیا، کوئی پرچیاں ڈالی جا رہی ہیں کہ چور کا پتہ چل جائے، یہ سب چیزیں شرعن جو ہے یہ حرام ہے۔ غیب کی خبر اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ سے دعا کرے کہ آپ کا جو کمپنسیشن ہے وہ اللہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ پہ پورے کا پورا انسان ڈیپینڈ کرے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ مشروع وسیلے جو ہے وہ کون کون سے ہیں، یعنی ہم کن کن چیزوں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ تک جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو خالص ایمان ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، سب سے جو بڑا وسیلہ ہے، عظیم ترین وسیلہ ہے، وہ ایک خالص ایمان ہے، اسی کے ذریعے سے آخرت میں نجات ممکن ہے۔ سورہ آل عمران کی 193 آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آیت۔ پھر یہ ہے کہ نماز کا وسیلہ، نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین عمل ہے، ہمیں اللہ سے اگر تعلق بنانا ہے تو سب سے زیادہ یہ ایک پیارا طریقہ ہے، اور جو ہے یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کو ان کے اوقات پہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور روزے کا وسیلہ، روزے رکھے، اور یہ جو فرض روزے ہیں اس کے علاوہ نفلی روزے بھی، تو یہ ایک بہترین عبادت ہے، یہ ایک اہم ترین وسیلہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حج کا وسیلہ، جو بھی حج کی استطاعت رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً وہ حج کرے گا، ایک بہترین وسیلہ پائے گا اللہ تک، اللہ کی رضا تک پہنچنے کا۔ عمرہ کر لے، ٹھیک ہے، صدقہ دے دیں، صدقہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کیا جائے خوش دلی کے ساتھ کریں، پاکیزہ مال میں سے خرچ کریں، اور بہترین اور عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ جہاد وسیلہ ہے، کیونکہ جب انسان اپنا جان، اپنا مال، اپنی بہت ہی پیاری چیز ہوتی ہے نا جان، اور مال بھی انسان کو بڑا عزیز ہوتا ہے، یہ چیزیں جب اللہ کی راہ میں لگائے گا اللہ کا جو ہے قرب حاصل ہوگا۔ پھر استغفار کے ذریعے سے وسیلہ بنائے، اور یہ جو ہے یہ بہت ہی اوتھینٹک بات ہے کہ جو انسان بہت زیادہ استغفار کرے گا بڑے بڑے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، توبہ طائب کرے گا پچھلی گناہوں کی جو سے غلطی سے ہو جاتے ہیں گناہ، وہ ان گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، تو اللہ کو یہ عمل بہت بہت پسند ہے۔ اور پھر دعا کا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، جب بھی کبھی کوئی پریشانی آئے سچے دل سے اللہ سے ہی دعا مانگے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، آپ کی پریشانی کوئی دور نہیں کر سکتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں، کوئی کتنا ہی آپ جو ہے آپ کو لگے کہ یہ میرے ساتھ بہت میرا عزیز ہے، میری پریشانی، وہ ایک مثال ہے جو ہمیشہ میں ہر لیکچر میں دیتی ہوں کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ میرے لیے ارینجمنٹ کرے، اور آپ یہ کر کے دیکھیں، اور ایسا جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جائیں، دنیا کی سے آسرا مانگنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں نوازے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ہے درود پاک کا وسیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجیں، دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ایک وسیلہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے بھی اور بعد بھی جو ہے درود پاک پڑھیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی تلاوت، ٹھیک ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اور پھر اس کے وسیلے سے دعا کریں، یعنی ہم نے تلاوت کی، ہدایت حاصل کی، اس چیز کو جو ہم نے پڑھا اس کو ہم عمل میں لے آئے، تو یہ بھی اس کے ذریعے سے بھی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، یہ بھی ایک وسیلہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا۔ تو جیسے تلاوت کا حق ہے ویسے ہی تلاوت کرنا ہے، ترتیل سے پڑھنا ہے، اس کی تجوید سیکھنی ہے تاکہ بہترین طریقے سے ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس کے میننگ ضرور سمجھیں تاکہ پتہ بھی ہو کہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ پھر ایک چیز ہے اسماء حسنہ کا وسیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک جو دعا کی تھی جس میں ایک اسماء حسنہ جو ہے، اسماء و صفات ہیں جو یا حیو یا قیوم، اس کا جو ہے وسیلہ ابھی ہم نے جب ہم پڑھے تھے کہ غزوہ بدر کے بارے میں تو ہم نے یہ حدیث بھی کوٹ کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسماء اعظم ہیں، اسماء حسنہ، ان کا وسیلہ اللہ کو دیں گے تو وہ دعائیں جو ہے قبولیت کے باعث بن جائیں گے۔ سورہ راف کی آیت نمبر 180 ہے، ابو داؤد کی 1464 ہے، یہ سارے جو ریفرنسز ہیں یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر ہوں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہمیں جو روایت ملتی ہے ابو داؤد کی 1495، اس میں یہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نماز پڑھا تھا، تو نماز سے فارغ ہو کے پھر اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری حمد تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو ہی احسان کرنے والا اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اے جلال
اور عطا بخشش کرنے والا، اے زندہ جاوید، اے آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ سے اس میں اعظم یعنی عظیم نام کے حوالے سے دعا مانگی ہے، یہ کہ جب بھی اس حوالے سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے، اور سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جب بھی دعا کرے کوشش کرے کہ اسی طریقے سے آپ نے دعا مانگی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 6929، مومن بھائی کی جو ایک دعا کا وسیلہ ہے، یعنی کہ دوسرے جو آپ کے مومن بہنیں ہیں، کبھی دیکھیں کہ کوئی کسی پریشانی میں مبتلا آپ کو فیل ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اب جب غیر موجودگی میں آپ یہ دعا کریں گے تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ لائک آپ کسی کے لیے اگر کسی کی صحت کے لیے دعا کرتی ہیں تو فرشتے دیکھیں، آپ یہ اس حدیث کو دیکھیں کہ وہ دعا آپ کے بھی حق میں پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا جو دل ہے وہ بھی یوں سمجھ لیں کہ پاک ہوتا ہے، دوسروں کے لیے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ چیز اللہ کو obviously یہ چیز بھی پسند ہے۔ اور پھر نیک اعمال کا جو وسیلہ، آپ خیر جب بھی کرتے ہیں، خیر اور بھلائی کے جو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ جو خیر اور بھلائی ہے وہ کبھی بھی ریاکاری میں نہیں آنی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ اور پھر گناہوں سے بچنے کے لیے جب انسان دعائیں بھی کرتا ہے انسان اور بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 3465، اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرام وسیلے کون کون سے ہیں۔ حرام وسیلوں میں سب سے پہلا تو یہی ہے کہ جب اولیاء کو انسان ایک بہت ہی اعلیٰ درجے میں رکھے اور پھر جو نیک لوگ ہیں ان سے فریاد کرنے لگے ایون، ٹھیک ہے، تو درباروں پہ کیا ہو رہا ہے، درباروں پہ ایون دیکھا جاتا ہے، آبزرویشن کبھی کوئی آپ ویڈیو پہ دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ سجدے میں پڑے ہوتے ہیں نا، مطلب یہ اویئرنیس کی کمی ہے۔ جو بھی قرآن کریم سے اور احادیث سے، جو بھی قرآن و سنت کے جو قریب رہے گا وہ ایسی کبھی بھی کوئی حرکت نہیں کرے گا، اس چیز سے ہمیشہ سے ڈرے گا، اللہ سے پناہ مانگے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ان خرافات سے ہمیشہ دور کرے، تو ایسے وسیلے اختیار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، قبروں پر جانور قربان کرنا، ٹھیک ہے، کسی کے حق کا وسیلہ لینا، کہ کسی کے حق کے وسیلے سے دعا کرنا ممنوع ہے، کیونکہ کسی بھی مخلوق کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ میں تیرے نبی اور رسول کے حق کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اور پھر کسی کے جاہ و مرتبہ کا وسیلہ لینا بھی غیر شرعی ہے کہ اللہ میں تیرے نبی یا تیرے فلاں بندے کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ولی ہے جسے ہم اولیاء کہتے ہیں، ولی کا ورڈ قرآن کریم میں جو یوز ہوا ہے وہ کس ٹرم میں یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ جو ہے یہاں پہ دو طرح سے استعمال ہوا ہے۔ ایک تو فائل کے ایک طرح سے یوز ہوا ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ارحم الراحمین ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اگر مفعول کے حساب سے لیا جائے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 196 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے کہ جس کی حفاظت کی جائے، یعنی وہ ایمان والا عقائد اور ضروری اعمال صالحہ کو انجام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے۔ تو دونوں طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے۔ سورہ یونس میں بھی 62 سے 64 آیت میں یہ چیز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہے وہ حق کے راستے کی ساری مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اولیاء کی بات ہو رہی ہے، حق کے دشمنوں سے ٹکر لیتے ہیں، ان کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہوتا ہے، اس لیے دنیا میں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ دنیا میں یہ لوگ سعادت مند جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے دشمن اور جن سے رب راضی ہوتا ہے ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ دشمنی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ دوستی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اس لیے جب یہ سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بامراد لوٹاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کن لوگوں کے لیے بات کی جا رہی ہے؟ جو سبقت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی راضی اللہ تعالیٰ کو کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے والے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی ولایت حاصل جو کرے گا اس کو ہم ولی کہیں گے، ٹھیک ہے، ولی کامل۔ اب اس کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہوگی، اور اس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہوگی۔ جو پیٹرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا اس پیٹرن پہ چلنا ہے، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن اولیاء جو ہیں، اولیاء سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو کانسیپٹ یہاں پہ کلیئر رکھنا ہے۔ انبیاء کے بعد والا جو درجہ ہے یہ وہ والا درجہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی غلطی اگر ان سے ہو جاتی ہے تو یہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرامات کیا ہے، ٹھیک ہے، کرامات کیا چیزیں ہیں، یعنی کہ عزت، شرافت
اور اعزاز و کرام جو ہے ان کو ہم کرامات کا نام دے سکتے ہیں. کرامات کے درجات ہیں کرامات عامہ اور کرامات خاصہ. اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں ہر انسان کو دی ہوئی ہیں، مثلاً بولنے کی عقل و تدبیر ہے، ظاہری اور باطنی ساری خوبیاں، تو انسان جو ہے ان خوبیوں سے اگر کام لے گا تو وہ دوسری مخلوقات کو قابو میں لا کر اپنے کام میں لگا سکتا ہے. یہ مادی ترقیوں کی جو وجہ ہے، یہ سارے انسانوں کو یہ سارے ان کی وجہ سے فوائد نصیب ہوتے ہیں. پھر آتی ہے کرامات خاصہ، یہ افضل ترین ہے. اس کے اہل وہ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جو اخلاص اور سچائی کے ساتھ عام مومنوں سے نکل جاتے ہیں آگے. ٹھیک ہے، ساری مشکلات کا مقابلہ کر کے ایمان پر جمے رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. سورہ کاف میں بھی آیت نمبر 13 اور 14 میں آتے ہیں. کون لوگ؟ جو نوافل کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے جو فرائض ہیں یہ سارے انجام دیتے ہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ، جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ عام حالات سے ہٹ کر واقعات ظاہر کرتا ہے. اب ولایت کا دار و مدار کس چیزوں پہ ہے؟ وہ ان خرق عادت کرامات پر نہیں ہوتا، اس لیے جو بزرگان دین ہیں وہ ان کو چھپانے پر ترجیح دیتے تھے اور ایسی کرامتوں کے ظاہر ہونے پر توبہ استغفار کرتے تھے کہ کہیں دنیا میں اس کا ہمیں بدلہ نہ مل جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ اگر ایسی کرامات کسی کو اللہ کی طرف سے مل گئی، اب جو اولیاء ہیں یا بزرگان دین ہیں ان کو کہیں کچھ واقعات سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ نہ کچھ نواز اگر دیتے ہیں تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کو چھپانے پر ترجیح دیتے ہیں کہ ایسی چیز دنیا کے سامنے واضح نہ ہو جائے، کہیں دنیا میں ہماری واہ واہ ہو گئی تو ہمیں وہ سے ہمارا جو معاملہ ہے یہیں پہ ختم ہی نہ ہو جائے، آخرت میں ہم خالی ہاتھ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اولیاء کا تشہیر کر کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت ہی پیارے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کرامت ہو گئی، یہ کرامت ہو گئی، تاکہ کیا کریں؟ دنیا حاصل ہو ان کو، لوگ ان کی واہ واہ کریں، ان کے درباروں ان کے وہ بن جائیں، جس طرح سے کہتے ہیں کہ ان کی ایسی جگہ بن جائے، بیٹھ کے بن جائے جس پہ لوگ حاضری دیں، ان کو وہ خود اوپر بیٹھے اور لوگ نیچے بیٹھے ہوں، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ والا کانسیپٹ بھی سب لوگوں کا انشاءاللہ کلیئر ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اولیاء کا اگر کسی کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ اولیاء کرام میں سے ہو، ٹھیک ہے، تو انہیں کوئی بھی اذیت نہیں پہنچائے. ٹھیک ہے، اب یہ شرط ہونی چاہیے کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں. اولیاء کی کوئی بھی پرستش نہیں کرے گا، اولیاء کی سفارش پر کوئی بھروسہ کر کے اپنے عمل نہیں چھوڑ دے گا، ان سے اپنی فریاد بیان نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ایسی کوئی درخواست نہیں کرے گا کہ ہمارے لیے دعا کریں یا ہمیں کوئی برکات چاہیے یا کچھ بھی ایسا. تو یہ چیز بھی یہاں پہ ہمارا اولیاء کا جو کانسیپٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی کلیئر ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تبرکات وغیرہ. تو تبرکات کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ تبرک کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی بھی چیز سے برکت حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ جو ہے بعض چیزوں کے اندر جو ہے دائمی طور پر خیر و برکت عطا فرما دیتے ہیں. شریعت کے اسلام میں اس کو برکت کہتے ہیں، جس سے برکت حاصل کی جاتی ہے. اس میں عزت و برکت کی جو صفات ہیں وہ نمایاں ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے تبرک کہا جاتا ہے. اب خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں خیر و برکت حاصل ہو. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کے نام کی جس کو ضرورت نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو ہر کوئی اللہ کی جو برکات ہے یا خیر ہے اس کا محتاج جو ہے وہ سب لوگ ہیں. اب حصول برکت کی کون کون سی صورتیں جو ہیں وہ مشروع ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. بیت اللہ کا کوئی اگر حج کرتا ہے اس کو خیر و برکات حاصل ہوں گی. عمرہ کرے گا، طواف کرے گا، حجر اسود کو رکن یمانی کا بوسہ لے گا، اس کے قریب بیٹھ کے دعائیں کرے گا. ٹھیک ہے، حج کے چیپٹر میں ہم نے یہ سب چیزیں پڑھی ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے عمل کرنا. آب زمزم کوئی پیتا ہے کہ ہمیں اس سے خیر و برکت حاصل ہو، اسے سر پہ کوئی بہاتا ہے، اسے پی کے اپنے لیے دعا کرتا ہے اور یہ برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری جو اللہ کی اذن سے میری جو تکالیف ہیں وہ دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں یہ چیزیں جائز ہیں. اور پھر یہ کہ 3 مساجد کی طرف ہم نے حدیث کے اس میں ریفرنس میں بھی دیکھا تھا یہ کہ مسجد حرام کی طرف، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور مسجد اقصی کی کوئی زیارت کرے گا، یہاں پہ نماز ادا کرے گا، اعتکاف کرے گا، ذکر اور تلاوت کرے گا، تو یہ سب چیزیں جائز ہیں. اور یہ کہ مساجد میں بار بار آنا جانا، ٹھیک ہے، یہاں پہ تسبیحات کرنا اور پھر یہاں پہ تعلیم کے حلقے آباد رکھنا، تلاوتیں کرنا، وہاں پہ صالحین کے جو بھی نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی سرزمین پہ سکونت اختیار کرنا، اہل علم کی مجالس میں بیٹھنا. ٹھیک ہے، ایسی مجلسوں میں شمولیت اختیار کرنا باعث برکت ہے، یعنی کہ جہاں پہ آپ کو دین کا جو علم ہے وہ مل رہا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، آپ کے یقین میں مضبوطی آتی ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے، آپ پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دعوت کی تعلیم لینا، کیونکہ ہم نے دعوت دینی ہی دینی ہے دوسروں کو.
اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ کو کوئی نصیحت کر رہا ہے، دین کی نصیحت، قرآن و سنت کی کوئی بات بتا رہا ہے، تو وہ نصیحت کو سننا اور پھر سننے کے بعد اس پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے، تو اپنے لیے وہاں یہاں پہ بھی یہ ساری دعائیں وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حصول برکات کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب برکت کے اگر حصول کے لیے جو کون کون سے اصول ہونے چاہیے، وہ کیا ہونے چاہیے، وہ دیکھیں گے کہ برکت کے حصول کے لیے اعمال کی جو حیثیت ہے وہ مستحب ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور برکت کے حصول کے لیے کوئی مکروہ یا حرام فعل نہیں کیا جا سکتا۔ برکت کے حصول کے لیے، شفاعت کے لیے وسیلے جو ہے وہ وسیلے کے لیے جو مشرکانہ رجحانات ہیں، وہ جو چیزیں بنا دی گئی ہیں آج کل، وہ چیزیں جن پہ شرک میں ہم انٹر ہو سکیں یا کوئی کفر یا کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی باطل ہیں، ٹھیک ہے۔ مجالس میں بھی تبھی برکت حاصل ہوگی یہ جہاں پہ کوئی جو ہے پرہیزگاری اور متقی لوگوں کی جو مجلس ہوگی، جہاں پہ شریعت کے اکارڈنگ کام ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی کو بزرگ کہہ دینا یا ہم یہ سمجھے کہ یہ جو بیٹھا ہوا انسان ہے جس کو ہم امیر کنسیڈر کر رہے ہیں، اگر وہ شریعت کے خلاف جا رہا ہے اور پھر بھی ہم اس کو امیر بنا کے بیٹھے رہے، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے ان پہ بھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کسی ایسے شخص سے برکت کی توقع نہیں رکھی جا سکتی جو مال و دولت اور عزت کے حصول کے لیے جو ہے وہ ولایت کا دعویٰ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے شخص سے برکت کی توقع رکھنا سراسر گناہ ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہاں پہ کوئی بھی اگر کوشچن ہے آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اب ہم بدعات کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ بدعات کیا ہے۔ ہم بدعات کے بارے میں جانتے ہیں، ہم نے ٹاسکس بھی کیے ہیں اس بارے میں۔ تو بدعات وہ ساری خود ساختہ شریعت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ بدعت جو ہے وہ سنت کی ضد ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے ریفرنسز ہیں بدعات سے ریلیونٹ۔ اب آپ کوئی بھی اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی دین میں ایسا کوئی کام جو کرنا جس کی بنیاد جو ہے وہ شریعت میں نہیں ہے، وہ کام مردود ہے۔ بخاری میں 2697 میں، اور ابو داؤد 4607، ترمذی 2676 ہے، یہ ساری جو ہے یہ بدعات سے ریلیونٹ احادیث ہے، کوئی بھی ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب بدعات میں بھی دو اقسام ہے، یعنی عبادت میں بھی بدعت ہے اور پھر معاملات میں بدعت ہے۔ عبادت میں بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 35 ہے کہ کسی کام کو ایسے عبادت سمجھ کے کرنے لگ جانا جس کے اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ کچھ لوگ ناچ گانے، سیٹی بجانے، اب یہ جو عرب کے جو لوگ تھے یہ تو کعبہ میں بیٹھ کے یہ سارے کام کرتے تھے اور ان کو عبادت کے طور پر جائز سمجھنے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ عبادات میں بدعت کرتے ہیں لوگ، مطلب ابھی جس طرح سے آ جاتی ہیں کچھ ایسے ریفرنسز آتے ہیں کہ آپ نے پہلی رکعت میں کھڑے ہو کے یہ مطلب نیت کچھ اور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کچھ اور چیزیں ساتھ میں ایڈ ہو جاتی ہیں کہ اس سے ہمیں قضائے عمری ہو جائے گی ہماری، کہ عمر بھر کی ہماری نمازیں پوری ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب کہنے کو وہ چیز عبادت میں آتی ہے نا، عبادت کر رہے ہیں ہم، لیکن وہ چیز جب شریعت سے ثابت نہیں ہے تو اس میں ہم اس کو عبادت کا نام کیسے دے سکتے ہیں؟ ایسے کام کو عبادت کے طور پہ کرنا جس کی اصل شریعت میں موجود ہے مگر اس کو اس کی اصل سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دیا گیا ہے، جیسے کہ روزے رکھنے میں، اب عیدوں پہ روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو عید کے دن اگر کوئی روزے رکھے گا اور سمجھے گا میں تو روزہ رکھنا تو عبادت ہے، میں تو اس لیے کر رہی ہوں، اور ممنوع اوقات میں نوافل پڑھنا، اب جب یہ چیز منع کی گئی ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے، تو حرام کام ہے تو یہ ساری چیزیں بدعات میں آ جائیں گی۔ ایسا کوئی کام کرنا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں اب مجھے برکات حاصل ہو جائیں گی، مجھے ثواب ہو جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ معاملات میں بدعت کرنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2560 کہ ایسی کسی چیز کی شرط لگانا جو کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول میں، ٹھیک ہے، تو ایسی کسی چیز کی شرط لگانا یہ بھی بدعات میں آتی ہے اور یہ معاملات میں بدعت ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے جو علم نجوم ہے، ٹھیک ہے۔ علم نجوم جو ہے یہ بھی ناجائز اور حرام کاموں میں آ جاتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 97۔ اللہ پاک نے ستاروں کو جو ہے بنایا کس لیے ہے، آپ یہاں پہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور علم نجوم جو ہے یہ جادو کے درجے میں شمار کیا جاتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے 3905۔ اب جو جادو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا کیا موقف ہے۔ کہتے ہیں نا ہر کوئی کہتا ہے جادو برحق ہے، جادو برحق ہے، اور پھر اس پریشانی میں مبتلا ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی ہم آج کے دن یہاں پہ دیکھیں گے کہ جادو برحق اگر ہے بھی، کیونکہ یہ ثابت ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کیا گیا تھا، تو بخاری کی حدیث ہے 5736، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی 103 جو آیت ہے اس میں بھی یہ چیز جو ہے واضح ہے۔ اب لوگ جادو کس لیے کراتے ہیں؟ جیسے ابھی یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ رشتے کرانے کے لیے بھی لوگ جادو کرانے لگتے ہیں۔ اب جادو سے کیا ہوتا ہے، کوئی جادوگر کیسے عمل کرنے لگتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ایسے غلط چیزوں سے یہ جادو کیا جاتا ہے، اس سے کسی انسان کا دل متاثر ہو سکتا ہے، بدن متاثر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے،
اور یہ جادو کے جو اثرات ہیں اس سے کیا ہوگا، وہ انسان ایون قتل بھی ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، ایون کسی میاں بیوی میں جدائی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہو سکتی ہیں، محبت ختم ہو سکتی ہے، محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ جادو جو ہے یہ خبیث روحوں کے اثرات سے کیا جاتا ہے، انسان کی طبیعتوں کو یہ متاثر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جادوگر ہیں یہ اور جو شیطان ہے ان کے درمیان میں یہ معاہدے ہوتے ہیں جس کے مطابق جو جادوگر کو کچھ مشرکانہ کام کرنے پڑتے ہیں، کافرانہ کام کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے بدلے میں شیطان جو ہے وہ جادوگر کی خدمت کرتا ہے، اور پھر اس طرح کی خدمت کے ذریعے سے یہ سارے اپنے پسند کے جو برے کام ہیں یہ کرواتا ہے۔ اب اسے ثابت کیا ہوا کہ یہ ساری چیزیں مشرکانہ کام ہیں، ٹھیک ہے، جادو کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جادو جو ہے شادی نہیں ہوگا، رکاوٹ ہو جائے گی، بیوی کے کوئی قریب نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر رشتہ داروں کے درمیان میں نفرتیں پیدا ہوں گی، اور عورتوں کو جو ہے استحاضہ کی بیماری میں مبتلا کرنے والے جادو بھی ہوتے ہیں، محبت میں مبتلا ہو جائے کوئی آدمی کوئی عورت، ٹھیک ہے، سحر جنون اور امراض میں مبتلا ہو جائے، یا پھر یہ کہ نیند اور بیداری کی حالت میں ذہنی طور پر غیر حاضر کرنے والے کوئی جادو، یعنی کہ برے کام ہے یہ بھی، اور کوئی جادو ہے جو انسان کو سست اور کاہل بنا دیتے ہیں، وہم میں مبتلا کرنے والے جادو ہوتے ہیں، کچھ عورتوں کو بانجھ پن بنانے والا جادو جو ہے یہ بھی ہوتا ہے، جس طرح سے کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ شاید کچھ اس طرح سے کوئی ایک ورڈنگ ہے جو میرے مائنڈ میں نہیں آ رہی، بہرحال جادو کی جو سزا ہے یہ بہت ہی بری سزا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے جو ہے ایک ضعیف حدیث تھی، بہرحال مجھے اس کی اتھینٹک حدیث نہیں ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جادوگر کی جو سزا ہے وہ اسے تلوار سے مار ڈالنا ہے۔ یہ ترمذی میں مجھے ملی ہے 1460 سے، لیکن انشاءاللہ میں اس کی اتھینٹک حدیث بھی جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ اب جو یہ جو نشرہ جو ایک ورڈ ہے، یہ کہ جادو کو وہ اتارنے کے لیے جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ اسے جادو اتارا جاتا ہے۔ اب اگر وہ جھاڑ پھونک سے کیا جائے، یعنی اگر کسی کو یہ چیز ہو گئی ہے واضح کہ روٹین سے ہٹ کے کچھ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں، کچھ لوگوں کو بہت وہم بھی ہو جاتا ہے، مطلب اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا ایک چیز اپنے مائنڈ میں ہر ایک نے رکھنی ہے ضرور کہ جادو اثر نہیں کرے گا اگر اللہ کا اذن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ چاہیں گے تو جادو اثر کرے گا، تبھی اللہ نے آپ کو دعائیں بتائی نا کہ صبح اٹھتے ہی کیا کرنا ہے، اذکار کرنے ہیں، عصر کے بعد فوراً سے اذکار کر لینے ہیں۔ اب کیا ہوگا، صبح سے لے کے دوپہر تک، دوپہر سے لے کے رات تک آپ نے جو ہے اللہ کی پناہ میں رہنا، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں آخری وہ آپ کے لیے جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے، تحفتاً جو ہے آپ کو ملا ہوا ہے، سب کچھ جو ہے مومن کے لیے اویلیبل ہے۔ انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ کرتا نہیں ہے، حفاظت کی دعائیں پڑھے گا، جو سورہ بقرہ کی جو ہے وہ تلاوت کرے گا اپنے گھر میں، اس کو جو ہے دن رات تلاوت کرے گا، نہیں تلاوت کر سکتا اس کو اپنے گھر میں پلے کریں، آج کل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے، آپ پلے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آل دا ٹائم اللہ سے جو انسان جڑا رہے گا تو میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ جادو اثر کرے گا، اس کو ایسا وہم بھی نہیں ہوگا کہ اس پہ جادو اثر کر گیا، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنے والا انسان، باوضو رہنے والا، آپ نے دیکھا کہ شیطان کو دور کرنے کے لیے وضو میں کتنی برکات ہے، ناک کو میں اندر پانی کو کھینچ کے پانی جھاڑنا ہے، شیطان آپ کے اندر نہیں داخل ہو سکتا، ایسی بہت ساری چیزیں۔ آپ واش روم جا رہے ہیں، اللہ کی پناہ میں ہو کے پھر جا رہے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، آپ تسمیہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کریم سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، کوئی آپ پہ جادو اثر کر ہی نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ اچھا اب اگر اللہ تعالیٰ کا اذن ہے تو پھر اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ پاک نے بتا دیا کہ قرآن کریم سے سنت کے طریقے سے آپ نے جو ہے اپنی جھاڑ پھونک کرنی ہے۔ کچھ لوگ تو فوراً ہی کیا کرتے ہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس کہ ہم پہ جادو ہو گیا، اب اتارے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے جادو اتارے گا آپ کا، ٹھیک ہے، اگر وہ شیطانی عمل سے آپ کا جادو اتار دے گا کسی بھی ایسے طریقے سے جو آپ کو دائرہ اسلام سے باہر کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ضروری ہے، ہمیں یہ طریقہ جاننا ضروری ہے کہ ہم نے اپنا علاج کیسے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک حدیث دیکھتے ہیں بخاری کی 3371، جس میں یہ جو دعا بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کس طریقے سے آپ نے، ہم پڑھتے ہیں نا صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ شامل ہے کہ تمہارے بزرگ جو دادا ابراہیم علیہ السلام ہے وہ بھی انہی کلمات کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہم آتے ہوں ومن کلی عین اللمات۔ ہم دن رات یہی دعا پڑھتے ہیں نا صبح شام کی دعا میں، 3 بار اس دعا کو پڑھنے والا وہ ویسے بھی نظر بد سے محفوظ رہے گا، وہ شیطان سے، زہریلے جانوروں سے، ٹھیک ہے، تو بچوں پہ بھی یہ دم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں اور بھی جو ہے
صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 5700 کہ کس طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھاڑ پھونک کی تھی، یہ بھی آپ کو ملتا ہے۔ اس کے کیا جو ہے ٹرانسلیشن ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر اس چیز کے شر سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے والی ہو، اور ہر نفس یا ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو شفا دے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام سے شفا مانگی، اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو جس جھاڑ پھونک سے اسلام نے روک دیا ہے وہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے کوئی الگ سے کوئی جھاڑ پھونک ہے، ٹھیک ہے، اسے روک دیا ہے اسلام میں۔ تو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں جو جھاڑ پھونک کی جائے گی وہ بھی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو کوئی دوسری کتابوں میں موجود ہوتی ہے، جو جادوگر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تعویذ گنڈوں والے، کڑے والے اور جو دھاگوں والے طریقے ہیں، یہ سارے حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جھاڑ پھونک کس طریقے سے کی جائے گی؟ صرف اور صرف قرآن اور سنت میں یہ طریقے جو موجود ہیں، جو دعائیں بتا دی گئی ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہے، یہ جو احادیث سے ثابت ہیں، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے جھاڑ پھونک جو کرنا ہے یہ جائز ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ تعویذ یہ جو تعویذ لٹکانا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ تعویذ جو لٹکانے والے ہیں، اب یہاں پہ قرآن مجید کی یوں سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو اس میں قرآن لکھوایا ہوا ہے نا، تو قرآن لکھوا کے اس کو گلے میں ڈال لیا۔ اب آل دا ٹائم پاک تو نہیں ہوتا نا انسان، تو اس طرح سے کیا ہوگا، یہ ناپاکی کی حالت میں بھی لٹکایا جا رہا ہے، پھر واش روم جاتے ہوئے کون اتارتا ہے اس کو اندر ہی چھپا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ قرآن مجید والے جو تعویذ جو پہنتے ہیں، تو قرآن مجید کے علاوہ جو دوسرے تعویذوں کے لیے بھی اس کو دلیل بنا لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ حرام طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرام اور ناجائز چیزوں پہ یہ اعتقاد جو ہے، یہ پختہ ہونے کا جو دروازہ ہے، یہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ کے کس کی طرف ہو جاتی ہے؟ غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے پہلے بھی اس چیز کو بہت واضح کیا تھا کہ بچوں کو بھی عادت ہو جاتی ہے، اور اگر ان کے گلے سے وہ تعویذ غائب ہو جاتا ہے تو وہ پھر پکارنے لگتے ہیں میرا تعویذ کدھر گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم نے یہ ان چیزوں پہ اعتقاد نہیں کرنا ہے، ہمیشہ خود کو اپنے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رکھنے کے لیے یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ اب ہمارے پاس جو آخری ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا وہ ہے نظر بد۔ تو یہ بھی برحق ہے نظر لگنا، بخاری کی حدیث ہے 5740، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نظر بد جو ہے نظر لگ جاتی ہے کبھی بھی کسی مومن کو، تبھی کہا جاتا ہے ایک عام اگر ٹرم میں کہوں کہ جو بھی دشمن ہوگا، حاسد ہوگا، کبھی کبھار کوئی اب اس نیت سے نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا تو اس کے دل میں ایسے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، دیکھنے والے انسان کی نظریں جو ہے ان میں کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ نظر جو ہے وہ دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ کوئی انسان بیمار پڑ سکتا ہے، اس کو کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو نظر بد لگے گی، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کو نظر بد بھی نہیں لگے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو نظر بد کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا یہ حق ہے۔ یہ کہنے سے پہلے آپ یہ والا سٹیٹمنٹ یاد رکھیں گے، یہ کہنے سے پہلے کہ نظر بد لگنا حق ہے، یہ یاد رکھیں کہ نظر بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی حسد میں یا کسی کی تعریف کرتا ہے یا کوئی حسد کی حالت میں ایک دوسرے کے آمنا سامنا ہوتا ہے، تو ایسی کیفیت سے دیکھنے والے کے جو نظر کے اندر اگر کوئی حیرت پیدا ہوتی ہے یا حاسدانہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسا جذبہ جو کہ نیگیٹو ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے سے یہ نظر پڑ جاتی ہے، تو نظر لگ جاتی ہے۔ اب یہ کیا ہوگا، کبھی کبھار انسان وہم و گمان بھی کرتا ہے، جو گمان کرنے والا ہوتا ہے نا کہ اوہو مجھے اس کی نظر لگ جائے گی، وہ مجھے بہت غور کر رہا تھا، تو اس سے بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اب ابن ماجہ میں جو ہے اللہ پاک نے ایک طریقہ بھی بتا دیا کہ جب بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے 3509 کہ کبھی کوئی جو اپنی نظر سے بھی ایون بچنے کے لیے آئینہ دیکھنے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے انسان بسم اللہ پڑھے، تاکہ کیا ہوگا، جنوں اور انسانوں کی نظروں سے بھی بچ جائے گا۔ اور جب کسی چیز کو کوئی بھی دیکھے آپ کو اچھی لگ رہی ہے، فوراً ماشاء اللہ یا بارک اللہ پڑھے، ٹھیک ہے، تاکہ نظر بد سے، ان کے گندی نظر کے جو اثرات ہیں ان سے بچ جائیں۔ اب یہاں پہ ایک حدیث ہے کہ نظر بد کے لگنے کا اگر اندیشہ ہو گیا تو انسان کیا کرے گا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے 3509۔ اب جس کو بھی دیکھے کہ دین کی سمجھ ہوگی تو وہ اپنا علاج ان چیزوں سے کر لے گا، کبھی بھی وہم میں اندیشوں میں نہیں پڑے گا کہ اوہو نظر لگ چکی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کس کے پاس جانا پڑے گا، پتہ نہیں کون شخص آئے گا علاج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو پتہ چلے گا کہ نظر لگی ہے تو وہ غسل کرے گا، ٹھیک ہے، پھر غسل والے پانی سے نظر بد کے جو متاثرہ شخص کا جو پانی ہے
اس پر یہ پانی بہا دیا جائے گا، اس سے شفا نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ بخاری میں 5017 جو حدیث ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ چیزیں پڑھ کے مریض کو دم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 5699، یہ وہی دعا ہے جو ابھی ہم نے پڑھی نہیں، یہ دوسری حدیث ہے۔ اس کو بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کے جو ہے ٹرانسلیشن ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے میں مدد چاہتا ہوں، وہ تمہیں ہر بیماری سے اچھا کر دے گا، تمہیں ہر حسد کرنے والے کی برائی سے محفوظ رکھے گا، اور ہر بری نظر ڈالنے والے کی نظر سے تمہیں بچائے گا۔ اس کے علاوہ بخاری کی ایک حدیث ہے 5742 کہ اے اللہ لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کرنے والے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری بالکل باقی نہ رہے۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے، ان دعاؤں کو اپنی روٹین کا پارٹ بنائیں، ٹھیک، اور ان سے جو ہے آپ اللہ کی جو بھی مدد حاصل کرنی ہے انہی طریقوں سے آپ نے کرنی ہے، اور انشاءاللہ جو بھی بیمار ہوگا اس کو شفا ملے گی، جو کوئی بھی تکلیف میں ہوگا اللہ پاک اس کی تکلیف دور کرے گا۔ تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق بنانا، کبھی کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کریں گے، کبھی یہ کہ یہ ہمیں معاذ اللہ شفا دینے کے لیے یہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہے آپ کا مددگار۔ ہر چیز بتا دی گئی ہے آپ کو دین میں، ہر ایک چیز آپ کے سامنے ہے، واضح ہے، اور یہ جادو سے، نظر بد سے اور ان سب چیزوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نجومی کے پاس نہیں جائیں، کسی کو اپنے ہاتھ کی لکیریں نہیں دکھائیں، کبھی بھی شرکیہ طریقے اختیار نہیں کریں، اپنے لیے آخرت کے راستے آسان کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا انسان بنائے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے کہتے ہیں پسندیدہ انسانوں میں ہمیں شامل کر دے، ہم شریعت کے مطابق اپنی جو ہے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہمیں آخرت میں اللہ پاک جنت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات